بےزتی ہو گئی. تمہارا جو دوسرا دوست تھا اس نے بڑی پتہ کی بات اس وقت کہی, ان کا چل چل بڑے عزت چڑھے آسمان سے لگے سن لے گئے. انسان ریئلائز نہیں کرتا کہ جب یہ کہتا ہے کہ میری بےزتی ہو گئی تو عزت انسان کی ہے کیا. یعنی یہ جھوٹی عزت نفس ہے جو انسان کو بہت سی شرارتوں پر آمادہ کرتی ہے, اور پھر جب یہی انسان کے اندر کہ میری بےزتی ہو گئی, اب اس کے رد عمل میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا, اور صرف اس ایک خیال سے کیوں میری بےزتی ہو گئی. دنیا میں کتنا بڑا فساد ہے. ایک شخص نے انسلٹ محسوس کی, حالانکہ انسان دیکھے اپنے گریبان میں جھانکے تو ہے کیا, اللہ کا یہ باغی ہے, کیا عزت کیا ہے اس کی. رسول کی اطاعت سے یہ گریزاں ہے کون یہ. کسی ایک عمل کو لے لے, نماز کے اندر جیسی چستی ہونی چاہیے کہاں ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, جتنا اللہ دیتا ہے اس کے حساب سے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کتراتا ہے. بلا شبہ جس کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا ہے وہ شاید ہزاروں بھی دے دے, تو اگر اپنی پرسنٹیج نکالے گا تو شاید اسے شرم آئے گی کہ بعض غریب آدمی جو ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے اس سے زیادہ دیتے ہیں. تو انسان کے اندر یہ جھوٹی عزت, جھوٹی غیرت, یہ بھی نفس کی شرارتوں میں سے شرارت ہے. پھر انسان کا اپنے بارے میں اس ذوم میں مبتلا ہونا, نہیں ذرا انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر انسان اس ذوم میں مبتلا ہونے لگتا ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, اور یہ بھی نفس کی شرارت کے سوا اور کچھ نہیں. قرآن مجید کو مطالعہ کر لیجئے یا سیرت النبی کو دیکھ لیجئے, سیرت صحابہ کو دیکھ لیجئے, اپنے تمام اکابرین جو 1400 سال سے آئے ہیں ان تمام کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیجئے کہ جو بھی واقعتاً بڑا تھا اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں بڑا ہوں. تو یہ احساس اگر مجھے یا آپ کو ہوتا ہی رہتا ہے, یعنی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو اس مرض میں تو ہم ہر وقت مبتلا رہتے ہیں کہ میں بڑی شے ہوں, میں بہت بڑا ہوں. کسی کو اپنی نیکی کا زوم ہے, کسی کو اپنے تقوی کا زوم ہے, کسی کو اپنی علمیت کا زوم ہے, کسی کو اپنی سمجھداری پر اپنی معاملہ فہمی کا زوم ہے. تو یہ تمام جو ہیں یہ نفس کی شرارتیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں. اور اب ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختصر الفاظ ہیں خطبے کے, یعنی کہنے کی بہت سی باتیں ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بات کا انتخاب کیا ہے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کے ہر جمعے کو اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے, وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. یہ بھی بڑا عجیب یعنی لفظ ہے, سیئات اعمالنا. جتنا بھی آپ ان کو غور کریں گے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایلیکوینس کس کے اندر ہوگی, فصیح و بلیغ کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے برے اعمال سے پناہ مانگ, سیئات اعمالنا, اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں. اور تجزیہ کیجئے کہ شاید میں تو اپنے گریبان میں جھانکوں تو میں شاید کوئی ایک عمل بھی اپنا آپ کو 100% نیک نکال کر نہیں دکھا سکتا. یعنی ہر نیک سے نیک عمل میں کچھ نہ کچھ گندگی جو ہے وہ انسان ضرور شامل کر بیٹھتا ہے. کہیں اس میں ریا آ جائے گا, دکھلاوا آ جائے گا, لوگوں کو سنانے کے لیے کر کے میں اس میں گندگی شامل کر دوں گا. پھر یہ کہ اخلاص نیت کے اعتبار سے اور بہت سے فلاز اس میں رہ جائیں گے. پھر اس عمل کی صحیح ادائیگی کے اندر بہت سی کمیاں, کوتاہیاں اور برائیاں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انسان کو نظر آئیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دوسری چیز کا انتخاب کیا کہ وہ اس سے اللہ کی پناہ میں آئیں, سیئات اعمالنا. عجیب بات ہے کہ خطبہ جمعہ میں آپ نے شیطان سے پناہ نہیں مانگی, اس کے بعد جو تلاوت کرتے تھے آپ تو پھر روٹین میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرماتے تھے, لیکن جو ابتدائی کلمات ہیں
اس میں صرف دو ہی چیزوں سے پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں، شرور انفسنا، اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ تو دو حصوں میں اگر ہم اس کو تقسیم کر لیں، یعنی برے اعمال سے تو اللہ کی پناہ مانگتے ہی مانگتے ہیں ہم، لیکن تمام اعمال کے جو برے آسپیکٹس ہیں، جو برائی کے پہلو ہیں نیک اعمال کے اندر بھی، ہر عمل میں آپ کو برائی کا پہلو مل جائے گا۔ کتنا نیک عمل ہے کسی شخص کی خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، لیکن ذرا آپ کسی کا کام کر دیں اور پھر ذرا اپنے گریبان میں چپکے سے جھانکیں، انسان ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے کہ اچھا کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا۔ صدقہ و خیرات ہم کسی کو دیتے ہیں تو احسان جتلا کر دیتے ہیں، جتلاتے نہیں ہیں، لیکن ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جتلا بھی لیتے ہیں، اور نہیں تو اتنا ہی کہہ دیا دیتے ہوئے کہ فلانے نے بھی کہا تھا مجھے کہ زکوٰۃ مجھے دینا، لیکن میں تمہیں ہی دے رہا ہوں۔ اور پھر کہیں کسی موقع پر اس نے مخالفت کر دی تو پھر ہمارے اندر کا جو خبث باطن ہے، جو اندر کی جو برائی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے فوراً کہ یہ میں نے تو پر اتنے احسان کیے، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، اسی میں وہ سارا صدقہ و خیرات بھی اور زکوٰۃ جو ہے اس کا ریفرنس بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیک سے نیک عمل کے اندر بھی برائی، اس کا آ جانا بھی بعید از قیاس نہیں ہے، بلکہ عین امکان اس کا موجود ہے، اور جو برے اعمال ہیں ان سے تو بہرحال اللہ کی پناہ مانگنی ہی مانگنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دو جملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آڈینس کو یاد دہانی کراتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر جمعے کو ممبر پر کھڑے ہو کے میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، یاد رکھو جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا، اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں۔ ویری امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ کے ہم مسلمانوں پر جو شکر واجب ہے، کن کن پہلوؤں سے ہیں؟ وہ تو شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ ایک سانس پر بھی دو شکر واجب ہیں، کہ ایک دفعہ انسان تازہ ہوا اندر لے کے جاتا ہے، پھر گندی ہوا جو ہے وہ باہر نکالتا ہے، تو دو شکر ہیں۔ اور پھر ایک ایک چیز کا آپ جائزہ لیں، سانس رک جائے ایک سیکنڈ کے لیے تو کیا بیتتی کیا ہے، پیشاب رک جائے کچھ دیر کے لیے تو کیا ہوتا ہے، ہوا رک جائے پیٹ کے اندر کچھ دیر کے لیے تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ سب سے بڑا شکر ہم مسلمانوں پر کیا ہے؟ وہ جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے اسے یاد کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کھانے کے بعد شکر ادا کرتے تھے اس بات پر بھی، یعنی کھانے کا شکر، پینے کا شکر، اور وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ساری حمد، سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ مسلمان ہونا دوستو اور بھائیو بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے۔ خدا را اللہ نے اگر مجھے ہدایت بخشی ہے کہ میں اس قرآن کا ماننے والا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، تو یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ اللہ مجھے کسی عیسائی یا ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا تو میں کیا بگاڑتا، اللہ کا احسان ہے اللہ کا ہم پر۔ پھر اللہ نے اگر ہمیں آج یہاں مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، آج اس جمعے کے دن بھی آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ ہیں کہ جمعہ نہیں پڑھتے، اپنے دفاتر میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار میں مگن ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔
اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم ہر نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یعنی ذرا جو ہے ہم اپنے نفس پر اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ایسی نماز جو ہے وہ جماعت نکل جاتی ہے یا نماز قضا ہو جاتی ہے ہماری، یعنی یہ تو ہماری کل حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی ہدایت پر، اس کی رہنمائی پر، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یاد رکھیے گا۔ ہدایت جو ہے یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ بس مل گئی،